ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے سائنہ سیالکوٹ سے متعلق، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب. ان کی رائے جانتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں. مفتی صاحب، سیالکوٹ سانحے سے متعلق آپ کا بیان تو نظروں سے گزرا ہے، اور اس وقت ٹی وی اسکرین پہ بھی ہم وہ دکھا رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے، کچھ لوگ ہمارے یہ جواز دیتے ہیں کہ چونکہ پاکستانی ریاست بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، عدالتوں میں بھی توہین رسالت کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے، یا ماضی میں مغرب کے ایما پہ کچھ لوگوں کو نکالا بھی گیا پاکستان سے، تو اس سے وہ یہ جواز نکالتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ہے، تو کیا اس صورت میں انفرادی طور پر یا موب کو یہ اجازت مل سکتی ہے اگر ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر رہا ہو؟ سلیم ساتھی صاحب، میں انتہائی کرب کی حالت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے سیالکوٹ میں، یہ طرح طرح سے ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توہین رسالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. اور اس کے بارے میں کسی شخص کا اسی طرح کسی پر الزام لگا دینا، الزام لگا کر خود ہی اس کی سزا بھی جاری کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ ایک رجحان بہت ہی غلط ہے اور اس سے رکنا چاہیے. لیکن دو تشویشناک باتیں ہیں جو اس کے ساتھ ہی ہمیں تشویش میں مبتلا کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک سزا بنانے کے لیے ہو رہا ہو کہ جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کے اوپر جو مغرب کی تنقید چلی آ رہی ہے، اور تنقید ہی نہیں بلکہ دباؤ چلا آ رہا ہے، تو اس کو ایک راستہ دیا جائے کہ دیکھیے اگر یہ اس طرح کے جذبات قائم رہتے ہیں تو اس قسم کے واقعات پیدا ہوں. حالانکہ یہ کوئی اس قانون کی وجہ سے نہیں ہوا یہ واقعہ، یہ کسی شخص کا انفرادی فعل تھا اور اس کا قانون اس کا ذمہ دار نہیں ہے. لیکن یہ فضا پیدا کرنے کی بظاہر کوشش کی جائے گی کہ یہ جو قانون توہین رسالت ہے اسی نے اس قسم کے جذبات بھڑکائے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ خطرہ ہے کہ لوگ اس کو اس طرح استعمال کریں. مجھے کچھ موجودہ حالات میں یہ بات بھی خارج از امکان نظر نہیں آتی کہ یہ باقاعدہ کوئی پلاننگ کے ساتھ ایسا ہوا. ایک تو یہ خطرہ ہے. یہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے عوام میں جو تشویش ہے، مسلمانوں میں جو تشویش ہے، وہ تشویش بیجا نہیں ہے. اور یہ تشویش اگر فرض کیجئے کہ یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہتی ہے کہ ہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے بارے میں مغرب کے پروپیگنڈے سے اور اس کے دباؤ سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم جرئت نہیں کرتے کہ کسی ایسے شخص کو کوئی سزا دیں، تو ایسے ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ نہیں بنا رہا اور قانون صحیح طریقے سے نافذ نہیں ہو رہا، تو لوگ اپنے ہاتھ میں لینے کی فکر کر لیتے ہیں. اگرچہ یہ نقطہ نظر غلط ہے، اگرچہ یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے اور اس کی تائید نہیں کی جا سکتی کہ کوئی آدمی قانون ہاتھ میں لے، لیکن جب اگر جو عوام ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، جب وہ یہ دیکھیں کہ برملا اس جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جاتا جو سبق آموز ہو، عبرتناک ہو، تو ان کے دل میں جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ان جذبات کو بعض اوقات وہ اس طرح استعمال کر لیتے ہیں. اگر فرض کیجیے یہ ہمارے ہاں سزائے موت فرض کیجیے ختم کر دی جائے، جو قتل عمد کی جو سزا ہوتی ہے وہ ختم کر دی جائے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ قانون تو کرتا نہیں، میں اپنے قاتل کو خود میں اپنے مرحوم کے قاتل کو میں خود اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. تو جب لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں نظام سے تو اس وقت ان کے دلوں میں ایڈورس جذبات پیدا ہوتے ہیں
اور اس کے نتیجے میں اس قسم کے واقعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، شرعی لحاظ سے ایڈورس جذبات کی صورت میں بھی کیا قانون ہاتھ میں لینے یا خود فیصلہ کرنے کی اجازت ہے؟ جی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہیں کہ عدالتی نقطۂ نظر سے یا قانونی نقطۂ نظر سے تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی شخص یا کوئی بھی جرم کر رہا ہے تو اس کو وہ قانون ہاتھ میں لے کر خود سزا دے۔ سزا دینا ریاست کا کام ہے۔ ٹھیک، اچھا مفتی صاحب، ایک اور حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یقیناً اگر کوئی اس فعل کا مرتکب پایا جائے، نعوذ باللہ توہین رسالت کا، تو اس کو تو سنگین ترین سزا ملنی چاہیے، اور پاکستان کا جو قانون ہے اس میں بھی الحمدللہ کہ اس کے لیے سنگین سزا ہے۔ لیکن بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے ذاتی عداوت کی بنیاد پہ جھوٹا الزام لگا دیا، اور آپ کے آج کے بیان میں بھی بالکل بجا طور پر آپ نے مینشن کیا ہے کہ جتنا یہ جرم سنگین ہے اتنا ہی کسی پہ ناجائز یہ الزام لگانا سنگین ہے۔ تو اس کے تدارک کے لیے کیا یہ ممکن نہیں ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا کہ توہین رسالت کے موجودہ قانون کو اسی طرح رکھ کر اس کے تدارک کے لیے قذف کے قانون کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جائے کہ جو بندہ ناجائز الزام لگا دے اور اس کو عدالت میں ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کو بھی سنگین سزا ملے؟ دیکھیے یہ ہم ہر قانون کے ساتھ الگ قانون نہیں بنا سکتے۔ جی، ہیروئن کی کاروبار ممنوع ہے، قانون ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی عدالتیں اس کو نہیں سزا دے رہی، چوری ڈاکے کی سزا موجود ہے، تو ہم ہر قانون کے ساتھ لگائیں کہ جو اس میں غلط الزام لگائے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک عام قانون ہے پرجری کا، وہ پرجری کا قانون جو ہے اس کو بے شک اس کو آپ مؤثر بنائیں۔ پرجری کے قانون میں سزا موجود ہے۔ آپ جس کسی شخص کے اوپر غلط الزام لگائیں اور اس کا ثبوت مہیا نہ کر سکیں اور یا کوئی گواہی غلط دیں تو وہ پرجری کے اندر مجرم ہے وہ۔ لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر قانون کے ساتھ ایک ساتھ دوسرا قانون لگائیں کہ اگر کوئی شخص غلط الزام لگائے گا اس قانون کا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو صرف توہین رسالت ہی کے قانون کے ساتھ کیوں کیا جائے گا؟ یعنی اگر فرض کیجیے چوری اور ڈاکے کا قانون ہے اور اس چوری ڈاکے کا قانون کوئی شخص غلط الزام لگا دیتا ہے کہ جس نے چوری اور ڈاکہ کیا ہے تو وہ پرجری میں پکڑا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہم الگ بنائیں کہ چوری کی اگر غلط الزام لگائے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی، اور ڈاکے کا غلط الزام لگائے گا تو یہ سزا ہوگی، اور شراب پینے کا الزام لگائے گا تو یہ سزا ہوگی، اور اس کا زنا کا لگائے گا تو اس کی یہ سزا۔ وہ زنا کے بارے میں تو شریعت نے قذف کا قانون بے شک بنا دیا، لیکن آپ کس قانون کے ساتھ یہ الگ الگ لگائیں گے؟ لیکن مفتی میں سمجھتا ہوں کہ پرجری کا جو قانون ہے اس پرجری کے قانون کو مؤثر بنایا جائے، وہ ایسا بنایا جائے جو کمپریہنسو ہو، اور اس کے نتیجے میں جو بھی غلط الزام لگانے والے ہیں کسی بھی قسم کے ہوں تو ان کو ایک عبرتناک سزا مل سکے۔ لیکن مفتی صاحب ایک اس میں بھی رہنمائی فرمائیے، یہ جو سیاسی مقاصد کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے یا ذاتی عداوت کے لیے لوگوں پہ غلط الزام لگائے جاتے ہیں، تو اس کا تدارک کیسے آپ ریاست کو کیا تجویز کرتے ہیں، ہم جیسے عوام کو کیا تجویز کرتے ہیں، شریعت کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے شریعت نے تو یہ رہنمائی کی ہے کہ شریعت اتنی لچکدار ہے کہ صرف یہ 5 جرائم ایسے ہیں جن کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے، جس کو حد کہتے ہیں جی۔ باقی تمام جرائم کوئی بھی جرم ہو تو اس جرم کی سزا کو تعزیر کہا جاتا ہے اور وہ حاکم کی ثوابدید پر موقوف ہوتی ہے۔ ٹھیک، وہ جس قسم کا جرم دیکھے اس جرم کے مطابق جیسی سزا وہ مناسب سمجھتا ہے جس سے معاشرے کو ایک عبرت ملے وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ اتنا چھوٹ شریعت نے دی ہے، لہذا اگر کوئی شخص یعنی قذف کا تو قانون شریعت نے بنا دیا، لیکن اگر کوئی شراب پینے کا جھوٹا الزام لگائے، اس کے نتیجے میں لوگوں میں اس کی بدنامی ہو، اسی طریقے سے کوئی اگر کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا لگائے تو ڈاکہ ڈالنے کا بھی ہو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں کوئی شخص غلط الزام لگائے تو ان سب کے اوپر
حاکم کو اختیار ہے تعزیر دینے کا، اور وہ تعزیر کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے. اس کے لیے یہ باہمی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی کسی بھی قسم کی تعزیر اس بنیادی اور طور پر ہر اس شخص کے لیے مقرر کر دی جائے کہ جو کسی شخص پر دوسرا غلط الزام لگاتا ہے، تو اس کی شریعت نے اجازت دی، اور یہ اب بھی کیا جائے گا، اب بھی کرنا چاہیے. ٹھیک، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس وقت اس کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن حد کی بجائے تعزیر کے تحت سزا مقرر کر سکتی ہے کہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے اور اس کو عدالت میں ثابت نہ کرے تو اس کو پھر اس تعزیر کے تحت سزا ملے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین رسالت یا غلط الزام لگانے پر الگ سے قانون سازی کا میں حق میں نہیں. اس لیے کہ یہ یعنی ایک چیز کو آپ پک کر لیں گے سارے جرائم کے نظام میں، کہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ توہین رسالت کا جو قانون ہے وہ بے اثر ہوتا چلا جائے گا. تو ہم ایسا کوئی کام میں نہیں مشورہ دوں گا کہ جس سے توہین رسالت کے قانون پر کوئی برا اثر پڑے، یا اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ بھائی شاید یہ غلط بنا دیا تھا، لہٰذا آپ چلو اب اس کی تلافی اس طرح کر دیں کہ اب ایک دوسرا قانون بنا دیں، اور ایسے آدمی کو اب اس کے بعد جو بھی کوئی کہیں توہین رسالت کا معاملہ آئے تو وہ ساتھ میں اس کے سر پر یہ تلوار رکھی ہوئی ہو اور خاص جرم کرتا. میں کہتا ہوں عمومی طور پر لگانا چاہیے، سنگین سے سنگین سزا بھی دے دیں آپ، لیکن کسی ایک قانون کو خاص کر کے اس کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے اندر نہ دیں، بلکہ ایک عمومی قانون بنائیں کہ جو شخص بھی کسی پر کوئی برا الزام، غلط کام کا الزام لگائے گا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. اور وہ سزا میں آپ اتنا بڑا دائرہ رکھیں کہ جس میں قاضی کو، حاکم کو پورا اختیار ہو کہ وہ جس قسم کے جرم میں چاہے وہ اس کو سزا دے سکے. ٹھیک، یعنی ابھی جو سیالکوٹ کے جو ملزم ہیں، اگر یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے غلط الزام لگایا ہے تو یہ پھر عدالت پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ ان کو بے شک سنگین سے سنگین سزا دے دے، لیکن بے شک بالکل سنگین سے سنگین سزا دے. بہت شکریہ مفتی تقی عثمانی صاحب.